بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آزادی پسند کشمیری رہنماؤں کو آج سنگین حالات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں اور بین الاقوامی چارٹر کے عین مطابق اپنی قوم کی آزادی کا علم سر بلند رکھنے پر مودی کی فسطائی سرکار انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ بھارت کے جابرانہ تسلط کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کی پاداش میں اب بھارت کے حکمران معروف علیل حریت پسند رہنما یاسین ملک کے خلاف اپنی عدلیہ کو استعمال کر رہی ہے۔ یاسین ملک کو بھارتی پولیس نے فروری 2019 میں سری نگر میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا اور بعد میں انہیں نئی دہلی کی تہاڑ جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ آج یاسین ملک کے خلاف غیر منصفانہ مقدمے نے ایک بار پھر بھارتی عدالتی نظام کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی کی ہندو انتہا پسند حکومت کشمیریوں کو محکوم بنانے کے لیے عدالتوں کو ریاستی آلہ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یاسین ملک پر بے بنیاد مقدمے میں فرد جرم اور سزا اس کی تازہ مثال ہے۔ یاسین ملک کو بھارتی عدالت کی جانب سے دھوکہ دہی کے مقدمے کے ذریعے سزا سنانا محض سیاسی انتقام ہے۔ مودی حکومت انہیں بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت کرنے اور اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر انتقامی کارروائی کا مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کشمیریوں کو سزا سنانے کی بات آتی ہے تو ہندوستانی عدلیہ قانون و انصاف کے تمام اصولوں کو پاؤں تلے رون دیتی ہے۔ شیر دل آزادی پسند رہنما یاسین ملک نے صاف لفظوں میں بھارتی عدلیہ سے کہا تھا کہ اگر آزادی مانگنا جرم ہے تو وہ اس جرم اور اس کے نتائج کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ آج مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلے جیل میں تبدیل کر کے یہاں کے باسیوں کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر انہیں آزادی کی جدوجہد سے ہرگز نہیں روک سکتا۔ بین الاقوامی برادری کو یاسین ملک کے خلاف مودی حکومت کے زیر سایہ بھارتی عدالت کی اس متعصب کارروائی کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت ان اونچے ہتھ کنڈوں سے آزادی کے لیے کشمیری عوام کے عزم کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔